دوسری طرف ماں باپ جو جس چیز کا سٹریس لیتے ہیں وہ اس چیز پہ فوکسڈ ہیں، اور انسٹیٹیوشنز بھی انہیں اسی پوائنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں جی نمبر گیم کریں. تو یہ نمبر گیم جو ہے یہ ہمارے بچوں کو کس طرح تباہ کر رہا ہے، ان کو کتنے سٹریس اور ڈپریشن کے اندر لے کے جا رہا ہے، ہم ان چیزوں سے بے خبر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات، وہ ناسودہ خواہشات جو ہم پوری نہیں کر سکے، ہمارے بچے پوری کریں. تو یہ ایک غلط یا نیگیٹو کمپٹیشن ہے جس کے اندر ہم خود بھی پڑ گئے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی ڈال دیا. آج ہماری پوری قوم، ہمارا ایکڈیمک سسٹم وہ واحد سسٹم ہے کسی بھی قوم کے اندر آپ دیکھ لیں جو نیشن بلڈنگ کرتا ہے. جب یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کے مابین کمپٹیشن ہوگا، انفیریئرٹی کمپلیکس، سپیریئرٹی کمپلیکس، دونوں کمپلیکس میں ہیں. کمپٹیشن جو ہے وہ نمبر گیم پہ ہے، اپنے سلیبس پہ ہے، طبقاتی نظام تعلیم، کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، کوئی گورنمنٹ سیکٹر کا پڑھا ہوا ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا، پھر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کتنی کلاسز ہیں. تو یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک قوم کیسے بن سکتی ہے؟ تعلیم بچے حاصل کر لیتے ہیں، تربیت کی بہت کمی ہے، تربیت کی ضرورت ہے. انسٹیٹیوشنز کے اندر تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے. ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کہیں پہ بھی کوئی ایک سینٹر ایسا نہیں ہے جو ہیومن بیہیویئر کے اوپر کام کر رہا ہو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس میں، آپ کا میزبان فرحان خان. پروگرام من کی بات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ایک بہت اہم ایشو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. دور حاضر کے اندر تعلیمی نظام ہمارا یقیناً بہت جدید سے جدید ہوتا جا رہا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے تعلیم بہت زیادہ دے رہے ہیں، اور یقیناً ماں باپ کے لیے جو ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک سٹریس بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، فیسیں بھی بہت زیادہ دے رہے ہیں. پھر بھی اس کے باوجود ماں باپ کا سٹریس، ان کو ڈپریشن کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. آئے دن اسکولوں کے باہر احتجاج بھی ہوتا ہے کہ فیسیں بہت زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ماں باپ پھر انہیں تعلیمی اداروں کو چوز کرتے ہیں. لیکن ایک پریسٹیجیس ہے یا پھر ایک بڑا نام سمجھ کے پڑھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن تعلیمی نظام اور اس کے جو سیٹ اپ ہے، جو اس کا سسٹم ہے، اس سے ماں باپ مطمئن نہیں ہے. یہ سوالات لے کے آج ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے مہمان آج کے جناب عرفان علی شاہ صاحب، آپ روحانی اسکالر ہیں. ان سے ہم جانیں گے، ان جوابات کی جانب بڑھیں گے اور کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. عرفان صاحب، ایک بہت اہم ایشو سوال آپ نے سن لیا، کیا کہیں گے آج ہمارے موجودہ دور حاضر کی جو تعلیمی نظام اور خاص طور پہ ماں باپ کا جو سٹریس اور ڈپریشن ہے فیسوں کے حوالے سے اور تعلیمی جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں پہ تعلیمی نظام کی بات ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو اس کا آبجیکٹو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. فی زمانہ تعلیم کا آبجیکٹو جو ہے، جو بنا دیا گیا ہے بیسیکلی، وہ لرن ٹو ارن ہے. ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کما سکیں. ہم اچھے اسکول یا اچھے کالج میں اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے اچھے برانڈ کی ڈگری ہوگی ہمیں روزگار بھی اتنا اچھا ملے گا. کچھ چیزیں انسان کے ایمان کے ساتھ بھی مشروط ہوتی ہیں. ہر ایک چیز کا حل مادہ پرستی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پاک سے جب بھی مانگو نصیب مانگو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے نصیب والوں کے در پہ بڑے بڑے صاحب علم جو ہیں ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم اچھی ہوگی، ہمارے پاس ڈگری اچھی ہوگی تو ہمیں اچھا روزگار ملے گا، تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. دوسری طرف ماں باپ جو جس چیز کا سٹریس لیتے ہیں وہ اس چیز پہ فوکسڈ ہیں، اور انسٹیٹیوشنز بھی انہیں اسی پوائنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں جی نمبر گیم کریں. تو یہ نمبر گیم جو ہے یہ ہمارے بچوں کو کس طرح تباہ کر رہا ہے، ان کو کتنے سٹریس اور ڈپریشن کے اندر لے کے جا رہا ہے، ہم ان چیزوں سے بے خبر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات، وہ ناسودہ خواہشات جو ہم پوری نہیں کر سکے، ہمارے بچے پوری کریں. تو یہ ایک غلط یا نیگیٹو کمپٹیشن ہے جس کے اندر ہم خود بھی پڑ گئے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی ڈال دیا. اچھا عرفان صاحب، ایک لوڈ ہے، ایک وزن ہے، ایک سٹریس ہے ماں باپ کے اندر، اور کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. کلاسز کے اندر بچوں کے درمیان اتنا کمپٹیشن ہے کہ آپس میں حسد کی وبا بھی بڑھتی جا رہی ہے.
اچھا ماں باپ میں بھی کمپٹیشن ہے کہ اس کے بچے نے اتنے نمبر لیے تو میرے بچے نہیں لے، تو یہ کتنا ہماری سوسائٹی کے اندر امپیکٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں، اور اس سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ علم کا مقصد جو ہے وہ انسان کو آسانی فراہم کرنا ہے، انسان کی اپنی ذات کے اندر بھی آسانیاں ہوں اور وہ دوسروں کو آسانیاں تقسیم بھی کر سکے، لیکن وہ علم جو انسان کو نفع نہ دے بلکہ کمپلیکس میں ڈال دے، جو اس کے لیے باعث اذیت ہو، تو کیا وہ نافع علم ہے؟ نہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سے پناہ مانگو نفع نہ دینے والے علم سے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی۔ دیکھیں، انسان کو انسان بنانا، اس کے اندر اخلاقیات کا پیدا کرنا، اسے اخلاقیات سکھانا، آداب سکھانا، اور اس کے اندر ایک پازیٹیو کمپٹیشن جو ہے اس کو، اس کی ترویج کرنا، ان کو راغب کرنا اس طرف کہ وہ اس کو لے کے چلیں، بجائے کہ وہ لوگ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں، وہ ایک دوسرے کو گرانے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور یہ مزاج بنتے 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 قوموں کا مزاج بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج ہماری پوری قوم، ہمارا ایکڈیمک سسٹم وہ واحد سسٹم ہے کسی بھی قوم کے اندر آپ دیکھ لیں جو نیشن بلڈنگ کرتا ہے۔ جب یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کے مابین کمپٹیشن ہوگا، انفیریئرٹی کمپلیکس، سپیریئرٹی کمپلیکس، دونوں کمپلیکس میں ہیں، کمپٹیشن جو ہے وہ نمبر گیم پہ ہے، اپنے سلیبس پہ ہے، طبقاتی نظام تعلیم، کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، کوئی گورنمنٹ سیکٹر کا پڑھا ہوا ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا، پھر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کتنی کلاسز ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک قوم کیسے بن سکتی ہے؟ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں آسانیوں کے لیے، اب جب وہ علم جو ہے وہ انہیں بطور بطور پروڈکٹ مل رہا ہے ایجوکیشن کی صورت میں، تو وہ نہ نفع دے رہا ہے علم حاصل کرنے والے کو، نہ عزت دے رہا ہے علم دینے والے کو۔ آج استاد کا المیہ یہ ہے کہ اس کو عزت نہیں مل رہی، انسٹیٹیوشن کا المیہ یہ ہے کہ اس کا بچہ جو وہاں سے فارغ ہو کے جاتا ہے علم حاصل کر کے، وہ اس کے ساتھ دوبارہ اس ریلیشن میں نہیں رہتا۔ ماں باپ اپنی زندگی اور اپنا پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر۔ 3 سٹیک ہولڈرز ہیں جی، پیرنٹس بھی، انسٹیٹیوشن بھی اور ٹیچرز بھی، اور تینوں مل کے ایک بچے کی تعلیم اور تربیت کے اوپر اپنے ریسورسز اور اپنا وقت لگانے کی بجائے اس وقت آپ یہ دیکھیں حالت یہ ہے کہ تینوں پارٹیز بن کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مشغول ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پیرنٹس کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن اپنا حق ادا نہیں کر رہا، انسٹیٹیوشنز کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اور ٹیچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، اور اس تمام صورتحال میں جو سفر کر رہا ہے وہ بچہ کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہم بڑوں کو ان چیزوں کے اوپر متفقہ طور پہ کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے اخراجات ہیں، انہیں بھی اس کے لیے پیسہ چاہیے، پیرنٹس ہیں، ان کی بھی ایک پاکٹ پاور ہے، انہیں بھی سپینڈ کرنا ہے اس کے اوپر، بچے کے اوپر، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اگر لڑائی میں پڑ جائیں گے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے، مثبت حل، جس سے کہ آنے والی نسل تیار ہو سکے۔ ہم اگر بات کرتے ہیں پاکستانی قوم کی، قوم کیسے ڈیولپ ہوگی جب ہم ان کو خود تقسیم کر رہے ہیں، ہم ان کے اندر انہیلدی کمپٹیشن ڈال رہے ہیں، نیگیٹیوٹی ڈال رہے ہیں، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا ہو کے ایک اچھا سٹیزن بنے گا، ایک اچھا پازیٹیو جو ہے وہ رول پلے کرے گا پاکستان کے یا اپنے ملک کے یا اپنے خاندان کی ڈیولپمنٹ کے اندر، تو ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ بالکل۔ عرفان صاحب، اتنی کنفیوژن ہے ہمارے بچے بھی کنفیوز ہیں، پیرنٹس بھی کنفیوز ہیں، انسٹیٹیوشن بھی کنفیوز ہیں۔ اخلاقی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے تعلیمی اداروں کے حالات ہیں اور آگے سے جو بچوں کو جو معیار دیے جا رہے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے آگے سے 10 برانچز ہیں، تو اس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، معیار ان کے پڑھانے کے معیار ڈفرینٹ ہے، بچوں کے مزاج ڈفرینٹ ہے۔ اتنی کنفیوژن، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان ہماری اخلاقی جو پستیاں ہو رہی ہیں، اس کو ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پھر ہم ایک قوم کی بات کرتے ہیں، ایک نیشن کی بات کرتے ہیں، ایک اچھے نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں۔
دیکھیں جہاں پہ انسٹیٹیوشنز کی بات ہے، اب جب انسٹیٹیوشنز میں تفریق ہوگی تو ان سے نکلنے والے بچے ایک نہیں ہو سکتے، اور اس روئے زمین پہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن ٹاپ آف دا لیول، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایسا جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں علم کا شہر، ایک بات، ایک قوم، ایک مقصد جب تک سب لوگوں کے درمیان نہیں آتا اور وہ ایک جگہ سے رجوع نہیں کرتے، ہم اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں، ہم اس کو نالج کے حساب سے دیکھیں کہ ہمیں نالج اگر چاہیے تو میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ صرف ایک ہستی میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو آج ہمارے انسٹیٹیوشن سے پڑھنے والے یا پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹرز بھی جس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کیا وہ اس پر کمانڈ رکھتے ہیں؟ اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم اگر دور نبوت کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے سیمیسٹر صحابہ کرام پڑھتے تھے، کتنی فیس دیتے تھے، کتنی بکس لے کے جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک کتاب پڑھی اور جو علم انہوں نے حاصل کیا ان کی کہی ہوئی بات بھی قول بن گئی۔ ہم نے یہاں پہ کتابوں کی کتابیں پڑھ لی اور ہم اس مقام تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، یہ ڈیفرنس ہے۔ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے سے سابقہ لوگوں کے تجربات اور ان کی کہی ہوئی باتیں بچوں کو رٹا دینی، اس کا آبجیکٹو صرف اتنا سا ہے کہ بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی جائے کہ اس نے سوچنا سمجھنا کیسے، ہم اس کے ذہن کو، اس کے برین کو ٹرین کر دیں، ہم اس کو ڈائریکشن دے دیں۔ لیکن جب ہم سب مل کے انسٹیٹیوشنز، تمام پیرنٹس، تمام سب لوگ سٹیک ہولڈرز جتنے، وہ مل کے جب ان کے اپنے سامنے ایک ڈائریکشن نہیں ہوگی تو وہ آنے والی نسلوں کو ایک ڈائریکشن نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے سب کی ذمہ داری ہے ایموشن سے الگ ہو۔ ہم جس گیم میں، جس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں، ابھی ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں پیرنٹس کے انسٹیٹیوشنز کے درمیان فیسوں پہ جھگڑے، کیس، عدالتیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ کہیں پہ مات ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز کو تو ٹیچر پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں، کہیں پہ پیرنٹس کو کسی جگہ پہ پھنسایا جاتا ہے تو انسٹیٹیوشن خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی انا کی جنگ کے اندر اپنی آنے والی قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمیں اپنے یہ نیگیٹو جذبات جو ہیں، منفی سوچ، اسے ختم کرنا ہوگا اور ہمیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہونا ہوگا۔ جب تک ہم ایک نقطے پہ متفق نہیں ہوتے، ایک ڈائریکشن میں سفر کرنے کا عزم نہیں کرتے، تب تک ہم نہیں بنا سکتے۔ سر، ڈائریکشن کی آپ اگر بات کریں تو ہم تو ویسے ہی بہت بٹے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے انسٹیٹیوشنز کے سسٹم میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت ڈفرینٹ ہے، ہر جگہ کی ڈفرینٹ معیار ہمیں ملتا ہے۔ فائنلی میں اگر آپ سے کنکلوڈ آپ کریں اس پوری گفتگو کو، یقیناً یہ ایسا چیپٹر ہے جس میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا کہیں گے، بچوں کے لیے کیا کہیں گے، پیرنٹس کے لیے آپ کیا کہیں گے، اور انسٹیٹیوشنز ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جہاں پہ آپ نے یہ بات کی کہ یہ ایسا موضوع ہے جس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، میرے خیال میں اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے باتیں کر کر کے سسٹم کو خراب کر لیا، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب کام کی بات بتائیں۔ کام کی بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں۔ کیسے؟ اپنے ایموشنز جو ہیں، جو ہم بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، ہم جب انسان ہائپر ہو جاتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں، وہ کام کر جاتے ہیں جن کا خمیازہ پھر ہم آنے والے وقت میں بھگتتے ہیں، ابھی وہ ختم نہیں ہوتے، ہم نئے کام ایسے اور کر ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے مل کے بچوں کی جو یہ سب رویوں کے مسئلے، بیہیویئر جو ہے، ہیومن بیہیویئر، تو ہمیں ہیومن بیہیویئر ماڈیفیکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بچوں کو اچھے رویوں اور مثبت رویوں کے ساتھ ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم بچے حاصل کر لیتے ہیں، تربیت کی بہت کمی ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ انسٹیٹیوشنز کے اندر تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کہیں پہ بھی کوئی ایک سینٹر ایسا نہیں ہے جو ہیومن بیہیویئر کے اوپر کام کر رہا ہے۔ بالکل اس کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے جو انسٹیٹیوشنز کی مینجمنٹ ہے، ٹیچرز ہیں، بیکاز ٹیچر جو ہے وہ واحد ہستی ہے اس ہوئے زمین کے اوپر
کہ جس نے انسان وہ پیدا تو ہو جاتا ہے بطور انسان، لیکن اس انسان کو بندہ بنانا ہوتا ہے، وہ استاد کا کام ہے، وہ کاریگر ہے جو اس وقت خود بے خبر ہے کہ اسے کرنا کیسے ہے۔ یہ جب تک وہ انسانی رویوں کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا اور مثبت رویوں کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا، یہ نیگیٹیوٹی ٹریول کرتی جائے گی جنریشن سے۔ بالکل ٹھیک ہے عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں بھی فائنلی یہی بات کہوں گا کہ باسط صاحب کی ایک معروف قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر تمہارے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تمہارے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو زندگی وہ ہے کہ جس میں آپ کے آنے سے کوئی فرق پڑے اور آپ کی ہر آنے والے دن جو ہے وہ بہتر ہو۔ اس کمپٹیشن کی جو فضا ہے اور اس حسد کی فضا میں اس کو کہوں گا، اس سے باہر نکلا ہوگا، ماں باپ کو بھی، بچوں کو بھی، اور ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو، بہت اچھی بات ہے، ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا را مستقبل جو ہمارا ہے، ہمارے جو آنے والے بچے ہیں ان کے لیے کچھ سوچیے، پازیٹیو سوچیے۔ اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت، زندگی نے اعتبار کی سانسوں میں اٹھا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔